بولا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا قصہ اس مسلمان جن سے سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اسے اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ بلکہ ناظرین، دور نبوت میں جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو مدینے میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن۔ اس جن کا خط 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ ڈر کر بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس بلا سے بچائیں۔ وہ بلا سیدھا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آدم سے 30,000 سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت تمام جن و مخلوق سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا تو میں اس کو مار دیتا تھا یا اس کو معذور بنا دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن مخلوق میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر کے میں اس نوجوان کو کہا، میں تمہیں قتل کر دوں یا معذور کر دوں؟ تو اس نے کہا، کیوں؟ تم ایسا کیوں کرو گے؟ تو میں نے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا ہے؟ کتنوں کو معذور کیا ہے؟ تو میں نے کہا، بے حساب لوگوں کو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ اب یہ سن کر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ بھی مارا اور میں ایک تھپڑ سے ہی بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ ہی میرا درد گیا اور نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول پایا۔ سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں نے ان کے پاس بھی گیا، لیکن انہوں نے کوشش کی لیکن کھول نہیں پائے، اور ابھی بہت سارے اللہ کے نبی آئے لیکن کوئی نہ کھول پایا۔ تب میں حضرت ابراہیم کے پاس گیا تو وہ بھی نہ کھول پائے۔ اوپر سے اللہ کی وحی آئی، اے ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا، اچھا کہ وہ کون ہے جو کھول پائے گا؟ تو انہوں نے آپ کا نام بتایا۔ تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں، اور آج جا کے میرا انتظار ختم ہوا۔ اس کے ہاتھ کھل گئے، اس کے گال سے خون آ رہا تھا، وہ بھی بند ہو گیا، اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ، تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا، اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین، یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جنات سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی ہے، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بلکہ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب، جو حضرت شاہ ولی اللہ مختص دہلوی کے بھائی اور بہت بڑے عالم و بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا، آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ لے جانے کے دہلی سے باہر پہاڑ گنج کی طرف لے گیا۔
وہاں جا کر ایک غار کے پاس کھڑے